نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 اور 221 پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی اور جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا تھا، تو شراب اور جوئے میں چونکہ اپنا مال ضائع ہوتا ہے، اپنا مال خراب ہوتا ہے اور حرام کے راستے میں جاتا ہے، تو اس آیت میں آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اموال کی اصلاح کا بیان فرمایا ہے۔ یعنی پچھلے میں اپنے مال کی اصلاح کا بیان تھا، اس آیت میں غیروں کی یعنی یتیموں کے مال کی اصلاح کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ یتیموں کے ساتھ بھی مل جل کر رہنے کا حکم ہے، تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے زوجیت کے اور نکاح کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، واو کا مطلب اور، يَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْيَتَامَى یتیموں سے متعلق، قل آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم بھلائی کرنا ان کے لیے، خیر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں یتیموں کے مال کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس سے صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ یتیم تو ہماری پرورش میں بھی ہیں، ان کے مال بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید کا مصداق ہم بن جائیں۔ تو اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں اللہ کا کس قدر خوف ہے، ان کے دل میں کس قدر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، کہ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فوراً آ کر پوچھا کہ ہم یتیم ہمارے پاس بھی ہیں اور ان کے اموال ہمارے پاس ہیں اور ہم مل کر ہی کھانا کھاتے ہیں، مل کر ہی اخراجات کرتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اگر یتیم کے لیے الگ کھانا بنایا جائے، یتیم وہ پورا کھانا نہ کھا سکے تو اضافی کھانا ضائع ہو جائے گا، اور اگر اکٹھا کھانا بنایا جائے اور ہم اس میں سے تھوڑا سا زیادہ کھا لیں تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وہ آپ سے آ کر یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم ان کے مال کی درستگی، خیر وہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو ان کے حق میں بہتر ہو ویسے تم کر لو۔ اب یہ چیز انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک گھر ہے، ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ 3-4 بچے یتیم ہیں اور وہ سارے آپ کی پرورش میں ہیں، اگر آپ ان کے لیے الگ سے انتظام کرتے ہو تو یہ بہتر ہے، اور اگر بالفرض کوئی ایک ہی یتیم ہے اور وہ آپ کی پرورش میں ہے، اب اس کے لیے الگ انتظام کیا جائے تو اس میں اس کے لیے اصلاح اور خیر کی بات نہیں ہے، تو اس کو تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی ثوابدید پر اس کو چھوڑ دیا کہ لیکن حکم یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اصلاح کرنی، ان کے لیے خیر کا پہلو دیکھنا ہے کہ ان کے لیے بہتر چیز کیا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ واو کا مطلب اور، ان اگر، تُخَالِطُوهُمْ تم ملا لو ان کے مال کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، تو یتیم ہے تو یتیم تمہارا نسبتی یا دینی بھائی ہے، تو فَإِخْوَانُكُمْ تمہارا بھائی ہے۔ تو جس طرح بھائی آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کھاتے پیتے ہیں، تو وہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں۔
تو جس طرح تم اپنے سگے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، اس کی اصلاح چاہتے ہو، اس کے ساتھ خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہتے ہو، بعینی ہی اسی طریقہ سے اگر یتیم تمہاری پرورش میں ہو تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور اس کی خیر کے طور پر جو معاملہ بھی کرو تم اس کے ساتھ بھی ویسا کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، یعلم، جانتے ہیں، المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس شخص کی نیت کیا ہے، کس شخص کا ارادہ کیا ہے، وہ کس نیت سے، کس عمل سے، کس ارادہ سے وہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ میں نے تو یتیم کی خیر کے لیے یہ کام کیا لیکن وہ نقصان ہو گیا، اگرچہ اس کے دل میں بدنیتی ہوگی تو اللہ تو جانتے ہیں، لوگوں کو اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ مطمئن تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کے سامنے اس کی یہ زبان کی تیزی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مفسد کون ہے، یعنی یتیم کے مال کو خراب کرنے والا کون ہے اور یتیم کے مال کی اصلاح کرنے والا کون ہے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر شاء اللہ، چاہتے اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو مشقت میں ڈال دیتے تمہیں، تو مشقت میں ڈالتے تمہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتے ہیں، مشقت کو نہیں چاہتے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اگر یوں حکم دے دیا جاتا کہ یتیم کے ساتھ تم اپنے مال کو نہیں ملا سکتے تو دیکھیں کتنی مشقت ہوتی، تو آدمی مشقت میں پڑ جاتا، ایک ایک پائی کا حساب رکھنا پڑتا اور پھر اس کے اوپر گرفت ہوتی، پکڑ ہوتی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کو کھانا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرنا ہے، تو وہ پھر کتنا سخت معاملہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ لچک دے دی کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ لچک ہے، اس میں خیر کا پہلو غالب ہونا چاہیے، آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے، اس کا عمل درست ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست ہیں، حکیم، حکمت والے۔ زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم بیان کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں خیر کیا ہے اور لوگوں کے لیے بہتر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا حکم نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نکاح کے مسائل کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم نکاح نہ کرو مشرکات سے، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن، اور باندی یا لونڈی، مؤمنتن، ایمان والی، خیر، بہت بہتر ہے، من، سے، مشرکتن، مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس سے پہلے مشرکات سے نکاح کرنا بھی جائز تھا، اور اگر کوئی ایمان والی عورت ہے تو وہ مشرک مرد سے بھی نکاح کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ممانعت فرما دی کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نکاح نہ کرو مشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مؤمن، اور ایمان والا غلام، خیر،
بہت بہتر ہے من مشرکن مشرک مرد سے ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم تھا، اجازت تھی، اس کو ختم کر دیا اور حکم یہ ارشاد فرمایا کہ مومنہ باندی وہ مشرکہ عورت سے جو آزاد ہے اس سے بہت بہتر ہے، اور اسی طریقہ سے مومن غلام وہ مشرک مرد سے جو کہ آزاد ہو اس سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ اولئک وہ لوگ یدعون بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتے ہیں الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِ اپنے حکم سے۔ تو دیکھیے کہ آیت میں دو حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مشرک مرد سے نکاح نہ کرو۔ اب جو دوسرا حکم ہے یہ تو اسی طرح باقی ہے کہ مشرک مرد کے ساتھ کسی مومن عورت کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو پہلا حکم ہے اس میں کچھ تخصیص ہو گئی ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دے دی ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اہل کتاب وہ ہوں جو اہل کتاب حقیقتاً ہوں، کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، کتاب کے احکام کو وہ تسلیم کرتے ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ملحدانہ یا دہریانہ عقائد رکھتے ہوں اور وہ صرف خود کو نام کے اہل کتاب کہتے ہوں، ایسے نہ ہوں، حقیقت میں وہ اہل کتاب ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، کہ وہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، تو دیکھیے کہ نکاح میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قربت اور دوسرا آپس کی محبت۔ اب دیکھیے کہ اگر تو وہ آپس کی محبت کو قائم رکھتے ہیں تو آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے مشرکانہ عقائد کو قبول کرنا پڑے گا، اس میں لچک دکھانی پڑے گی، اس سے اغماض کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ان کے عقائد اور نظریات سے اغماض نہیں کرتا، اس میں لچک نہیں دکھاتا، تو پھر انس باقی نہیں رہے گا، تو انس کا باقی رہنا یہ آخرت کو برباد کرے گا، اور اگر انس باقی نہیں رہتا تو پھر اس سے دنیا برباد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے مشرکات کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ نکاح سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تو اولئک یدعون الی النار کا مطلب یہ ہے اگر ان کے عقائد کو مانتے ہو تو کیا ہوگا؟ آخرت برباد ہو جائے گی، جہنم میں آدمی جائے گا کہ وہ توحید پر بات کریں، وہ اللہ کے رسول پر بات کریں، وہ کتاب پر بات کریں، تو کس طرح آدمی وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اور ان کی باتوں میں ان کو قبول کر سکتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیودات لگائی ہیں، ان قیودات کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان قیودات پر عمل کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے اللہ کی بخشش اور اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی جنت کے طور پر تیار کی گئی ہے اس کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ، اور اللہ بیان کرتے ہیں آیاتہ، اپنی آیات، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ احکامات کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ ان احکامات کو سنیں، سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔